کوئی دن گر زندگانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، ہم نے اپنے جی میں ٹھانی اور ہے۔ دے کے خط کیوں دیکھتا ہے نامبر، دے کے خط کیوں دیکھتا ہے نامبر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی انتقال کی خبر مجھے استنبول میں ملی۔ میں سفر میں تھا، سفر کا اختتام تھا، اور یہ سلطان احمد ڈسٹرکٹ جو ہے، جو لوگ گئے جہاں بلو ماسک اور ہایا صوفیہ یہ سب چیزیں ہیں، توپ کاپی پیلس ایکسیٹرا، وہاں اچانک جو پاکستانی ٹورسٹ جو بہت آتے ہیں ٹرکی، ان کے درمیان ایک خبر دبر سی شروع ہو گئی، سب اپنے فون پہ لگے۔ میں نے میوٹ کیا ہوا تھا، ویکیشن پہ تھا۔ پہلی دفعہ جب میری فیملی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا انتقال ہو گیا ہے، میرا نی جرک ریئیکشن تھا، یہ سب سٹیجڈ ہے، یہ سب فیک ہے۔ 15 منٹ میں آپ کو ان سارے ٹکرز کی تردید مل جائے گی، کیونکہ عامر لیاقت از اسٹیجنگ یٹ another شو فار دی آڈینس ٹو سی دیٹ ہی از اسٹل ریلیونٹ اینڈ ٹو سی کہ وہ ابھی بھی آپ کی اٹینشن کیچ کر سکتے ہیں۔ میں نے کچھ عرصے پہلے ہی ایک ویڈیو لاگ بنایا تھا جب ان کا دانیہ کا یہ معاملہ ہوا تھا، اور ان کے ساتھ جو ریونج پورن کا حادثہ ہوا، اس سے پہلے کی بات ہے جب وہ دانیہ کے ساتھ ٹک ٹاک بنانا شروع ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ عامر لیاقت کو اتنی اچھی طرح نیوز میں آنا آتا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ ان کی بیگم، سابقہ بیگم نے ڈیورس اناؤنس کی، انہوں نے شادی اناؤنس کی، پھر ٹک ٹاک، پھر شیڈی ویڈیوز، پھر میم مٹیریل۔ ہی نیو وٹ ہی واز ڈوئنگ۔ اینڈ عامر لیاقت کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی آڈینس کو کیا چاہیے۔ What does the audience want? He always gave the audience what they expected. واحد دفعہ، the only time he did not give the audience what they expected was when he died. مجھے بہت اختلافات ہیں عامر لیاقت سے، ان کے توہین آمیز بیانات، ان کی ہیٹ مانگرنگ جس سے ایک طبقے کے لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے خلاف آلموسٹ جنگ چھڑ گئی، ان کے اندر کا نارسسزم، ان کے اندر کا بلی، ان کے اندر کا چھچورا انسان، اور مور امپورٹنٹلی ان کے اندر کا وہ شخص جو اتنی علمی کریڈیبلٹی رکھ کے سماج کو انگلی پہ نچاتا تھا، مجھے اس سے سخت نفرت تھی۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے اب تک یہ ولاگ دیکھتے ہوئے آپ سب یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ کیا رافع عامر لیاقت کے فیور میں ہے یا کیا رافع عامر لیاقت کے اگینسٹ ہے۔ ایک تو موت میں ہمیں نا ویسے ہی تھوڑا سا ہمبل ہو جانا چاہیے، ہمیں یہ فور اور اگینسٹ سے زیادہ یہ سوال عامر لیاقت کی شخصیت کا ہے، یہ سوال ان کی لیگیسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ سوال اس چیز کا نہیں ہے whether you hate him or like him۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص ہے جس نے ساری عمر نفرت پھیلائی تو وہ موت کے بعد بھی ایسے ہی یاد کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہے کہ وہ عبدالستار کی طرح فلنتھراپسٹ ہے، he lives a philanthropist and he dies a philanthropist۔ تو عامر لیاقت حسین کی لیگیسی ان کے ساتھ دفن ہو گئی، اور ان کے اعمال وہ جانے، ان کا مولا جانے، پروردگار جانے، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ کامنٹ کرنے والے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عامر لیاقت کا سٹارڈم، عامر لیاقت کی پرسنالٹی کا تجزیہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ عامر لیاقت ایک پاکستانی ڈریم کی ایپیٹمی تھے۔ ہی سٹارٹڈ فرام نو ویئر، اور ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ عامر لیاقت حسین ایک رمضان ٹرانسمیشن کے پرائیویٹ چینلز کو 70-80 کروڑ روپے کما کے دیتے تھے۔ اینڈ ریمبر، دس گائے انیشیلی کیم آؤٹ ایز اے ریلیجس اسکالر، ایک کلین شیو ریلیجس اسکالر، اور سب بولتے تھے کہ واہ یار، ایک بڑا اچھا ویل ریفائنڈ کلین شیو آدمی ہے جو مختلف مذہبی ایشوز پہ، پرابلمس پہ، تضادات پہ، کانفلکٹس پہ بات کرتا ہے۔ So this is where he started from. By the way, he didn't start from there. وہ اس سے پہلے لکھتے تھے، وہ اس سے پہلے ریڈیو میں بھی تھے، وہ اس سے پہلے اینکر بھی تھے جیو کے لیے. But that's a different story. The point that I am getting at is کہ عامر لیاقت ایک بہت کمپلیکیٹڈ شخص تھے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ میں ان کو سمپتھی دے رہا ہوں یا کچھ کروں، ہیٹ مانگ رہا ہوں، I don't really care. میں تو اس چیز کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ان کی لیگیسی تھی، پھر جو میری ان سے ایک بڑی تفصیلی ڈنر پہ ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے مجھ سے بڑی دلچسپ باتیں کی، وہ اور اس زمانے میں طوبا بھابی
ساتھ ڈنر پہ تھے اور عامر لیاقت صاحب نے بڑی مجھے چیزیں بتائیں کہ دیکھیے اس وقت سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، تقریباً یہ کوئی پچھلے سال فروری کی بات ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، اور دیکھیے خان صاحب میرے ووٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، اور دیکھو میں سوچ رہا ہوں، اور اپنی کننگ اسمائل کے ساتھ انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں. پھر انہوں نے خود ہی ٹاپک شروع کیا، دیکھیے یہ جو زندگی تماشا کا بین ہے، اگر یہ زندگی کا تماشے کا بین کا ایشو مجھے سالو کروانے کے لیے دے دیتے نا، میں آرٹسٹ کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں، رائٹ ونگرز کو بھی جانتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے یہ موقع نہیں دیا. اینڈ دین انہوں نے خود ہی اپنی پذیرائی میں آگے جائے کہنا شروع کیا کہ دیکھیے میں نے خلیل الرحمان قمر کو کیسا سبق سکھایا. وہ اس بیان کی بات ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسائلم میں ہونا چاہیے، مینٹل پیشنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، جس پہ ان کو لبرل سے ان اے وے اپریشیٹ کیا گیا تھا. لیکن میرا اس وقت ایک بے چینی والا سوال یہ تھا کہ عامر لیاقت کو یہ سب کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ از دس دا عامر لیاقت ہوز لوزنگ ریلیونس؟ کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے مجھ سے یہ نہیں پوچھا گیا، مجھ سے یہ نہیں پوچھا گیا. جہاں ایک سیلف امپورٹنس کی چیز ہے، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ایک نیگلیجنس بھی نہیں، ایک نیگلیکٹڈ فیلنگ بھی تھی کہ مجھے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا میں اس مولوی کو بھی جانتا ہوں، اس کے بھی یہ گندے اعمال ہیں، اس کے ویسے ہیں، اس کے ویسے ہیں، یہ وہ. تو میں نے ان سے کہا مولویوں کو بھی تو آپ نے ہٹ کیا تھا عالم آن لائن پہ. تو کہنے لگے اگر میں تو بھائی لایا تھا مختلف طبقات کے مولویوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ وہ طبقاتی تفریق ختم کریں گے، وہ مجھے ریٹنگز دے گئے، اور اس طرح میرا فارمولا چل پڑا. پھر ہمارے کسی عزیز نے ان سے کہا لیکن مولوی بھی آپ کوئی بہت اعلیٰ درجے کے نہیں لاتے تھے. تو عامر لیاقت نے مجھ سے ہنس کے کہا وہ تو مجھ سے مولانا طالب جوہری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم شیعوں میں بھی ایک انکمپیٹنٹ جاہل آدمی ڈھونڈ کے لے آتے. وی ہیڈ اے گڈ لاف اباؤٹ آل دس. ہم بہت ہنسے اس جوک کے اوپر، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس واز عامر لیاقت ٹیکنگ پرائڈ ان ہز ایول جینیس. بالکل ایول جینیس تھے. سوسائٹی کے پلس کو وہ اس طرح جانتے تھے کہ اگر وہ کسی محفل میں چلے جائیں، میں نے ایسی ایسی چیزیں ہوتے دیکھی، ان کے دوستوں نے ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ مائیں اپنی بیٹیاں لے کے ان کے پاس پہنچ گئیں کہ عامر بھائی پلیز آپ ان سے شادی کر لیں. ہاں یہ ہمارے ہاں کی اویئرنیس کے فقدان کی بات کرتا ہے، ہمارے یہاں سوشل ڈپریشن کی بات کرتا ہے، لیک آف آئیکونس کی بات کرتا ہے، جس طرح بھی آپ اس آرگیومنٹ کو سمیٹیں. بٹ ان کی لیگسی میں، ان کے کیریکٹر میں ہمارے پاس پاکستان کی گڈ بیڈ اور اگلی سائڈ کی کلمینیشن ملتی تھی. اسکلڈ، بیوٹیفل اوریٹر، زبان جانتے، شاعری جانتے، ٹیسٹفل آدمی، مذہب جانتے، سیاست جانتے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نارسسسٹ، ہیٹ مونگر، بلی، ایبہورنٹ، نفرت پھیلانے والا آدمی جس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ایلوکوینس بھی ختم کر لی. اب یہ وہ ساری چیزیں جو ہم سب لوگ جو اس معاشرے کا حصہ ہیں، ان کی پرسنالٹی کا کوئی نہ کوئی اینگل ان کی شخصیت میں نظر آتا تھا. اینڈ یو نو دس could have been one of us if not Amir Liaquat, because he was just an everyman personality with everyman looks, side parted looks جو بڑی ان ہوتی ہیں، بڑی ایک سرٹن طبقے میں بڑی جو ہے نا میریجبل کہلاتی ہیں، ویسی ان کی لکس بھی تھیں. تو ہم سب کی شخصیت کا کوئی نہ کوئی ایک حصہ عامر لیاقت کے اندر تھا. بٹ عامر لیاقت نے ان تمام چیزوں کا ایک ایسا ڈیڈلی مکسچر بنایا تھا جو کہ یہ سرکس، جو کہ سوسائٹی یہ سرکس جو ہے وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی. عامر لیاقت کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو مسلسل بندر کا تماشا دیکھنا ہے، ان کو مسلسل جو ہے نا ڈبے کے اندر سے ایک خرگوش غائب کرنا ہے اور خوش ہونا ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خود ایک تماشا ہیں. سو عامر لیاقت ایگزیکٹلی نیو دیٹ دس از اے سرکس، اور ان کو ایک سرکس کو ایک رنگ ماسٹر کی طرح بہت اچھی طرح ٹیم کرنا آتا تھا. اتنی اچھی طرح ٹیم کرنا آتا تھا کہ ریٹنگ سکائی راکٹ ہو جاتی تھیں. ان کی ایک وہ جو غالب فلم والی ویڈیو ہے، جب وہ وائرل ہوئی تو وہ میم بن گئے، حالانکہ انہوں نے وضاحت بھی کی کہ ویڈیو ٹیمپرڈ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. لیکن اس کے بعد عامر لیاقت ریئلائزڈ اوکے فائن، دس گائے ڈز ناٹ اونلی ہیو ٹو بی اے ریلیجس پرسن، یہ ایک ریلیجس ٹچ کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھی کہ رمضان ٹرانسمیشنز کیسے چینج ہوئی، وہ فوجی والی ویڈیو کیسے آئی، کسی ٹرانسمیشن میں انہوں نے قبر میں سے ٹرانسمیشن کر دی، پھر انہوں نے بول چیمپئن پہ چھچورے شوز کیے. دین دا ریئل عامر لیاقت حسین واز انلیشڈ، جس کو پتا تھا کہ یہ مذہب کی نالج، یہ ساری مذہب کی یہ جو چیزیں مذہب کے ریلیٹڈ، سیاست کے ریلیٹڈ، یہ جو آگے لوگوں کو پورٹرے کرتے ہیں، پیپل وانٹ ٹو لسن ٹو دیم.
لوگوں کو ڈیپتھ سے کوئی کنسرن نہیں, لوگوں کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ یہ شخص اندر سے کیسا ہے, کیا یہ واقعی میں ایسا ہے, اور وہ ہمارا کنسرن بھی نہیں ہے. عامر لیاقت از ریسپانسبل فار ہز اون ایکشنز, ہز اون آفٹر لائف. لیکن عامر لیاقت ویری مچ ہماری سوسائٹی کے رنگ ماسٹر تھے, جو ہماری تمام ٹریڈس کو ان اے وے انکیپسولیٹ کرتے تھے, اتنی خوبصورت طریقے سے انکیپسولیٹ کرتے تھے کہ اس کے بعد آپ وسیم بادامی لے لیں, آپ اقرار الحسن لے لیں, بہت سے ایسے اینکرز جنہوں نے انٹرٹینمنٹ بھی کرنے کی کوشش کی, نعتیں بھی پڑھنی شروع, یہ سب لٹرلی دے آر فریگمنٹس آف واٹ عامر لیاقت واز کیپیبل آف. دا اونلی تھنگ واز عامر لیاقت کو اپنی پاور کا, اپنے گاڈ کمپلیکس کا اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ جو شخص ایک ٹرانسمیشن میں آپ کو 80 کروڑ روپے بنا کے دے سکتا ہے, جو کہ ایک لنچ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور جب تک اس کو ایک نئی ماڈل کی لگژری کار نہیں ملتی وہ ٹرانسمیشن شروع نہیں کرتا, جب ایک شخص کا ایسا سویگ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ ریئلی گیو اے ڈیم اباؤٹ دس, اور میں چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لوں گا. تو وہ لٹرلی صرف اپنے آپ کے اوپر ریلائی کرتا ہے اسٹریمز آف انکم کے لیے. آخر میں بڑی خبریں آئیں کہ یہ سوئسائڈ ہے, وہ آئیز ڈھونڈ رہے تھے, کچھ کر رہے تھے. The good thing that his followers like Badami and Iqrar learned was کہ ہمیں اس انڈسٹری میں آنے کے بعد اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوتا ہے. کسی نے پرفیوم کھولا, کسی نے ریسٹورینٹ کھولا. عامر لیاقت didn't need any of that. That guy was the first popular icon, first star of Pakistan's private media. And that guy knew our society way too well. اور ایسا کمبینیشن شاید ہی آپ کو دوبارہ کبھی ٹیلی ویژن پہ ملا. اگر آپ نفرت پھیلاتے ہیں آپ جائیں ان کو گالیاں دیں, اگر محبت والے آدمی ہیں آپ چھوڑ دیں. سوچنا یہ ہے کہ ایک شخص جس نے اتنی نفرت پھیلائی اس نے 7 محبتیں بھی پھیلائیں, میرے اور آپ کے لیے نہیں, کسی اور کے لیے. تو کیا ہم اپنی نفرتوں کو ان کی قبر کے ساتھ, ان کی میت کے ساتھ دفن کر دیں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. آئی مائٹ ڈو another vlog. تھینک یو.